بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اب جیسا لانے کا حق ہے تو ہم سب تو مسلمان ہیں ہی، لیکن کیا ویسے ہی ایمان ہم لے کر آئیں جیسا ایمان لانے کا حق ہے؟ عربی زبان میں ایمان کے معنی ہوتے ہیں زوال شک کے، یعنی کامل درجے کا بھروسہ اور کامل درجے کا اقرار تمہارے دل میں پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ایمان، جس میں رتی برابر شک کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ اللہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ دنیا فانی ہے، موت آنی ہے، یہ سب چیزوں پر ایمان لانا رتی برابر شک دل میں اس کی جگہ بنائے بغیر۔ دوسری چیز وہ عامل الصالحات۔ اچھا، جب ہم عامل الصالحات کی بات کرتے ہیں تو ہم بڑے مزے کے ساتھ اپنے تمام کام آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں کہ بس نمازیں دھڑا دھڑ پڑھے جاؤ، چاہے وہ قبول ہوں یا نہ ہوں، وہ عمل صالح ہو یا نہ ہو، بس پڑھتے چلے جاؤ، روزے دھڑا دھڑا رکھتے چلے جاؤ، قرآن پہ قرآن ختم کرتے چلے جاؤ، اس سے قطع نظر کہ وہ عمل صالح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ عمل صالح کا عمل آئے گا، اس کے ساتھ صالح کی شرط لازمی ہے۔ اگر صالح نہیں ہے تو وہ عمل تمہارا ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ آپ اس کی مثال لے لیں کسان کی، کہ کسان جو ہے وہ کھیت میں بیج بوتا ہے، اگر اس نے بیج بویا اور وہ بیج جو ہے وہ چرمر ہو گیا، پھس ہو گیا، اس میں سے کچھ نہیں نکلا، تو وہ صالح عمل نہیں ہوا۔ یا چلو بیج لگ بھی گیا، اس سے پودا نکل بھی گیا، تو پھل جو ہے وہ کیڑیلا آ رہا ہے، یا پھل کیڑیلا نہیں آ رہا تو کوئی شاخ ادھر جا رہی ہے، کوئی شاخ ادھر جا رہی ہے، بے ترتیب بے ہنگم سی شاخیں ہیں، تو یہ عمل صالح نہیں ہے۔ صالح عمل وہ ہو کہ جب وہ بیج ڈالے تو اس سے جو زراعت، جو زرخیزی ہوئے، وہ جو پھل نکلے وہ بار آور ہو، نتیجہ خیز ہو۔ تو ہم نے کیا کیا کہ بدقسمتی سے ہر کام کو ہم نے آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دیا۔ جب آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دیا تو پھر اصلاح کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، وقت کہاں ہے ہمارے پاس اصلاح کا۔ ایک بچہ 3 گھنٹے کا جب پیپر دیتا ہے تو ٹیچر بار بار اس کو ہدایت کرتی ہے، بیٹا پیپر جمع کروانے سے پہلے ایک دفعہ چیک ضرور کر لینا۔ بچہ 3 گھنٹہ پیپر کر آئے اور آنے کے بعد پتہ چلا رزلٹ میں وہ فیل ہو گیا، جب نتیجہ دیکھا تو پتہ چلا 500 کی جگہ اس نے 50 لکھ دیا، تو اگر وہ وقت پہ دیکھ لیتا تو فیل نہ ہوتا۔ تو ہم جب بار بار دنیاوی امتحان کے لیے بات کہتے ہیں تو ہم نے آخرت کے لیے تصور کیسے بٹھا لیا کہ بس عمل کیے چلے جاؤ، چاہے جو ہے وہ ہمارا عمل صحیح ہو یا غلط ہو، اس سے قطع نظر ہو کر ثواب کی نیت سے بس پڑھتے چلے جاؤ۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کہتا ہے عمل کرو تو دیکھ لو کہ صالح ہے یا نہیں، آنکھیں بند کر کر اس پر عمل نہیں کرنا۔ اب صالح عمل کیا ہوتا ہے؟ صالح عمل وہ عمل ہوتا ہے جس کے اثرات ہماری ذات پر پڑیں، ہمارے معاشرے پر پڑیں، وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ جو عمل صلاحیت بخش ہو اس کو صالح عمل کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عمل کے چیک کرنے کا ایک کلیہ اللہ نے دے دیا، تاکہ ہاتھ کا ہاتھ تم چیک کر لو تمہارا عمل صالح ہے یا نہیں۔ اب ہم نے سارے کام ثواب کی نیت سے آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دیے، اور ثواب تو آخرت میں ملے گا، اس لیے ہمیں دنیا میں جو ہے ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں، بس نمازیں اور روزے ادا کرتے چلے جائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ بہت سے روزے دار قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ روزے ان پر لعنت کریں گے، بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہوں گے کہ نماز ان پر لعنت کرے گی، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے جن پر قرآن لعنت کرے گا۔ تو کیوں وہ لعنت کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سدھارا نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر، جن عقائد پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے، ان کے لیے اللہ نے میجرمنٹ کا ایک آلہ بھی ساتھ کا ساتھ دے دیا کہ بھائی میجر کر کے دیکھ لو، پیمانہ اگر درست ہے تو ٹھیک ہے۔ بخار ہو رہا ہوتا ہے، ہم فوراً تھرمامیٹر سے چیک کرتے ہیں اور کنفرم کرتے ہیں کہ ٹیمپریچر ہے، اور ہے تو کتنا ہے، جا کر دوائی اس کی لی جائے۔
ہمارے پاس حتیٰ کہ اگر کوئی موبائل بھی آتا ہے نا تو موبائل کے لیے بھی ایک بکلیٹ وہ ساتھ میں دیتے ہیں کہ اگر موبائل میں خرابی ہو جائے تو فلاں 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 کی سے جو ہے آپ اس کو صحیح کر سکتے ہو۔ ہر ایک چیز کا پیمانہ دنیا میں آج موجود ہے جس کے بغیر ہم کوئی چیز خریدتے نہیں ہیں جب تک اس کے لیے بکلیٹ موجود نہ ہو۔ اب ایک انسان ہے چکی اس نے خریدی، چکی والے نے بتایا کہ بھئی یہاں سے تم گندم ڈالو گے، یہاں سے پس کر نکلے گا۔ اب ایک شخص گندم پہ گندم ڈالا جا رہا، ایک وقت آیا مشین جام ہو گئی، تو اللہ کے بندے تو چیک تو کر لیتا کہ وہاں سے وہ گندم پس کے باہر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ جب نہیں آ رہا تھا تو اسے اسی وقت چیک کرنا تھا۔ تو ہر چیز کا ایک پیمانہ ہے۔ تو آپ نے کیا سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یہ جو ہمارے لیے ہدایت کی کتاب کے طور پہ بھیجا ہے، کیا وہ ایسے ہی بھیج دیا کہ بس بغیر سوچے سمجھے اعمال کرتے چلے جاؤ، اس کی میجرمنٹ نہ کرو، قیامت کے لیے سب کچھ آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دو؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے آلے جو ہیں وہ قرآن مجید میں ساتھ کے ساتھ دے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں تو فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں فحش اور برے کاموں سے بچائے گی۔ اب تم میجر کر کے دیکھ لو کہ اگر تمہاری نماز تمہیں برے کاموں سے اور برائی سے بچا رہی ہے تو تمہاری نماز عمل صالح ہے۔ اگر وہ تمہارے اندر یہ صفت پیدا نہیں کر رہی تو تمہاری نماز عمل صالح نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے منہ پر دے کر ماری جا رہی ہے۔ اگر تم روزے رکھ رہے ہو تو روزے رکھنے کا لازمی نتیجہ یہ کہ ان لعلکم تتقون، کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ اگر تمہارے اندر یہ صفت پیدا نہیں ہو رہی تو وہ روزہ عمل صالح نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے منہ پر دے کر مارا جا رہا ہے۔ اسی طرح حج کا اللہ نے بتا دیا، زکوٰۃ کا بتا دیا، صدقات کا بتا دیا، یعنی غرض یہ کہ وہ تمام عقائد جن پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر کھول کر بیان کر دی۔ آخرت کے لیے اگر ہم نے اٹھا کر رکھا اور پتہ چلا کہ ہماری تمام روزے، نماز، زکوٰۃ، تمام چیزیں زیرو ہو گئیں تو اب تو آپ کو کوئی چانس نہیں دیا جائے گا کہ دنیا میں آ کر اپنے عمل کو سدھار لو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا ہاتھ آپ کو میجرمنٹ کا آلہ دے دیا کہ آپ یہ چیزوں کو دیکھ کر پرکھ لو کہ آپ کا عمل صالح ہے یا نہیں۔ یہ تو ہمیں مختلف علماؤں نے اور مولویوں نے چکر میں ڈال دیا کہ بھائی یہ تو صرف ثواب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے، اس کو چیک کرنا نہیں کرنا یہ انسان کے اختیار کی بات نہیں، یہ غلط ہے سراسر۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آج انسان 70 سال 80 سال کی عمر میں پہنچ گیا ہے، اسے ابھی تک یہی نہیں پتا کہ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے اور نماز کا مطلب کیا ہے، آپ پڑھ کیا رہے ہو، آپ ادا کیا کر رہے ہو، آپ کیوں پڑھ رہے ہو، آپ کو یہی نہیں پتہ۔ بہت سے گاؤں دیہات ایسے ہیں وہاں پر مسلمان نام کے ہیں، انہیں کلمہ توحید تک پڑھنا نہیں آتا، کلمہ طیبہ تک پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہاں پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا جو ہے کام کیا دیا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ تیسری چیز اب اللہ تعالیٰ بیان کریں وتواصوا بالحق، حق کہتے ہیں حقیقت ثابتہ کو، یعنی جو بات آپ کے ذہن میں آئے ویسے ہی تسلیم بھی کی جائے، یعنی جو چیز ہے وہ ہو بھی ویسے ہی، جیسے 2 اور 2 4، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ 2 اور 2 ہو کر 4 بنتے ہیں۔ انسان کا خون ہمیشہ ریڈ ہی ہوگا، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کو ذہن بھی تسلیم کرتا ہے اور یہ ہے بھی حقیقت میں ایسے ہی۔ تو یہاں پر جو قرآن حقیقت کی بات کر رہا ہے وہ حقیقت کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، موت آنے والی ہے، وہ برحق ہے۔ تو نجات کا طریقہ کار کیا ہے کہ وتواصوا بالحق، کہ حق کی تلقین کیے جاؤ، حق کی تلقین کو اپنا لو، اپنے اوپر لازم کر لو۔ تو تیسرا کام جو ایٹ اے ٹائم آپ نے کرنا ہے، چاروں کام آپ نے ایک ساتھ کرنے، آپ نے 1 کر لیا 2 چھوڑ دیے، 3 کر لیا 1 چھوڑ دیا، معافی نہیں ہے، نجات نہیں ہے۔ نجات اگر چاہتے ہو تو چاروں کے چاروں کام ایٹ اے ٹائم آپ نے کرنے ہیں۔ تو پہلی چیز ایمان لاؤ، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ دوسری چیز عمل صالح، وہ عمل جو کہ صالح ہوں، برابر ہوں۔ تیسری چیز وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے جاؤ۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچا لیا تو بس آپ نے سمجھا مجھے کافی ہو گیا۔ آپ کے گھر والے، آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ آپ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو حق کی وصیت کرنا آپ پر لازم ہے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ ان سب کو بھی آپ نے آنکھ سے بچانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سب سے نہ پوچھے لیکن آپ سے ضرور پوچھے گا، کیونکہ آپ کو اللہ نے حق جو ہے وہ کھول کر دکھا دیا تھا۔
تو آپ نے وہ حق ادا کیا یا نہیں کیا. تو اسی لیے اللہ نے اس کو لوازمات میں سے رکھا ہے نجات کی، کہ اپنی نجات خالی نہیں کرنی، بلکہ جب تک نجات آپ کی نہیں ہوگی، جب تک آپ سے جڑے ہوئے ہر شخص تک یہ پیغام آپ نہ پہنچا دیں. تو اتنا اہم جز ہے جس کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس وجہ سے درگزر کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. جب آپ کسی کو اچھی بات سمجھاتے ہو تو سامنے والا سننے تیار نہیں ہوتا، ایک وقت آتا ہے وہ آپ سے کترانا شروع کر دیتا ہے. تو صرف اس وجہ سے کہ آپ کے اور اس کے تعلقات خراب نہ ہو، آپ جو ہے کیا کرتے ہو، حق بات بولنا چھوڑ دیتے ہو، آپ منافقانہ روش اختیار کرنا شروع کر دیتے ہو، اس کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہو. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی یہاں پر منع کیا ہے، کہا کہ حق پہنچانا ہے. اور آخری چیز وتواصوا بالصبر، صبر کے معنی ابھی میں نے آپ کو بتائے بھی تھے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں تو صبر بنتا ہے. کہ ایک چیز یہ کہ کوئی ہدف ہو، کوئی ایم ہو زندگی کا، دوسری چیز اس کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیں، اور تیسری چیز مسلسل کوشش کرتے رہیں. جب یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو صبر بنتا ہے. تو چوتھی چیز اللہ نے یہاں بیان کی کہ وتواصوا بالصبر، کہ اس سلسلے میں پھر تکالیف آئیں گی. جب حق بات کرو گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا، وہی میجرمنٹ کا آلہ، کہ جب حق بات کرو گے تو لازمی سی باتیں تکالیف آئیں گی. اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی زندگیوں میں حق بات پر ہی تکالیف آئی تھیں. تو اب اگر آپ بات کر رہے ہو لیکن آپ کو تکالیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میجرمنٹ کے آلے پر پورا نہیں اتر رہے ہو، آپ نے حق بات نہیں کی. تو حق بات کڑوی ہوتی ہے، اور جب سامنے آپ کرتے ہو تو لازمی سی بات ہے آپ کو اس کا کبھی کبھی نیگیٹو ریئیکشن ملتا ہے، اور بہت برا بھی ملتا ہے. تو اس پر آپ نے برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، حق بات کو چھوڑ نہیں دینا اس وجہ سے کہ نہیں جی سامنے والے سے میری ناراضگی ہو رہی ہے، میرے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگیوں کے اندر بہت شادمانی اور خوشحالیاں آ رہی ہوں، کاروبار چل رہا ہو، پیسے کی ریل پیل ہو رہی ہو، اب آپ بولیں یار وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، سب کو ہی حساب دینا ہے، بس سب ایک ساتھ ہی دیکھ لیں گے کیا ہوگا، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو پھر یہ تو آپ نے آیتوں کو ہی کنڈم کر دیا، 0 کر دیا، پھر اللہ کی یہ تمام فلسفے کا مقصد ہی ختم کر دی. تو وہ جو جواب دے گا وہ اپنی جواب دے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے. تو آپ نے دنیا کی لذتوں پر ریچھ نہیں جانا، اپنے آپ کو، اپنے حواس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، یہ ہے صبر. تو چوتھی چیز وتواصوا بالصبر، ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے حق بات کے اوپر. اب پوری صورت کا خلاصہ یا اصل مقصد کیا، ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ تو دیکھیے پوری صورت کا اصل مقصد یہ تھا کہ جو نظام زندگی ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے. اگر ہم اس گھاٹے والے سودے سے، اس خسارے والے سودے سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ابھی وقت ہے. کیونکہ اگر عمر گزر گئی، 80 سال کے ہم ہو گئے، 60 سال کے، 70 سال کے، 80 سال کے ہم ہو گئے، ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. وہ تو کہتے ہیں بھائی یہ چارپائی ہے، اس سے بیٹھے رہو، 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، بس بیچ میں نہ بولو معاملات میں، آپ کی کوئی نہیں سنے گا. لیکن اگر ابھی ہمارے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، حوصلہ ہے، ہم خود لوگوں کے لیے مثال بنیں گے، تو جب ہم سامنے والے کو بات کہیں گے تو وہ ہماری بات کو اہمیت دے گا کہ جب یہ شخص کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ان 4 چیزوں کے اوپر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ اگر تم نجات چاہتے ہو. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو وہ عذاب جو منہ پھاڑے کھڑا ہے کہ میں اس کو نگل لوں، وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بدل لو، ورنہ میں بھی اس وقت تمہاری مدد نہ کر سکوں گا. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، وہ عذاب آ جائے، اپنا نظام زندگی بدل لو. اللہ نے جو طریقہ کار بتایا ہے دنیا میں کس طرح رہنا ہے، اس طرح اپنی زندگیوں کو بدل لو. اس کی مثال کشتی کسی نے دی ہے کہ دیکھیے کہ یہ منع نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی سے استفادہ حاصل نہ کیا جائے، دنیا کی زندگی سے استفادہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مثال ایک کشتی کی سی ہے کہ کشتی اور پانی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن کشتی پانی میں رہتی ہے، اتنا پانی میں رہتی ہے جتنا اس کو آگے بڑھنے کے لیے ضرورت ہے. کشتی کے اندر پانی اگر بھر جائے، اگر وہ کشتی سارا پانی اپنے اندر لے لے تو وہ ڈوب جاتی ہے، پھر اس کی زندگی باقی نہیں رہتی. تو اسی طرح انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ اس دنیا سے فائدہ اٹھانے پر ممانعت نہیں ہے، منع نہیں ہے، آپ دنیا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن
اتنا ہی فائدہ اٹھانا ہے کہ جتنا اس زندگی میں آپ کو اس دنیا میں زندہ رہنے اور آخرت کے حصول کو پانے کے لیے ضروری ہو۔ اگر اس دنیا کو اپنے اندر آپ نے بھر لیا، سمیٹ لیا، تو آپ اس دنیا میں ہی ڈوب جائیں گے، آخرت میں آپ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس صورت کو بہت اچھے انداز میں سمجھنے، اس کے مقاصد کو اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے جان پہچان والوں کو اس عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے اللہ تعالیٰ بار بار پورے قرآن میں ہمیں خبردار فرما رہے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔